السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں مل کر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمد وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی۔ آج کی ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے درخواست ہے کہ پوری ویڈیو کو انتہائی توجہ سے اور عمل کی نیت سے سنیں اور دیکھیں، اور اسے دوست، احباب اور عزیز و اقارب میں شیئر کریں۔ اگر کسی ایک کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن گئی تو انشاءاللہ ہماری آپ کی نجات کے لیے کافی ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے معجزات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے بیماریوں کا ٹھیک ہونا۔ حضرت شرجیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میری ہتھیلی میں ایک غدود نکل آیا۔ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اس غدود کی وجہ سے میرے سارے ہاتھ میں ورم ہو گیا ہے اور میں نہ تلوار کا دستہ پکڑ سکتا ہوں اور نہ سواری کی لگام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ۔ میں آپ کے قریب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری ہتھیلی کھول کر اس پر دم فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس غدود پر رکھ کر کچھ دیر ملتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ ہٹایا تو مجھے غدود کا ذرا بھی نشان نظر نہ آیا۔ ایسے ہی حضرت ابیض بن حمال معاربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے چہرے پر دانت کی بیماری تھی جس نے ناک کو گھیر رکھا تھا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا اور میرے چہرہ پر اپنا دست مبارک پھیرا تو شام تک اس بیماری کا کچھ بھی اثر باقی نہ رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں بیمار ہوا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے پاس سے گزر ہوا۔ اس وقت میں یہ دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ، اگر میری موت کا وقت آ گیا ہے تو مجھے موت دے کر راحت عطا فرما، اور اگر اس میں دیر ہے تو پھر مجھے شفا عطا فرما، اور اگر آزمائش ہی مقصود ہے تو پھر مجھے صبر کی توفیق عطا فرما۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے کیا کہا؟ میں نے اپنی دعا دہرا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنا پاؤں مار کر فرمایا، اے اللہ، اس سے شفا عطا فرما۔ اس دعا کے بعد یہ بیماری مجھے کبھی نہیں آئی۔ ایسے ہی حضرت سہل رضی اللہ عنہ غزوہ خیبر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر دم فرمایا تو اسی وقت ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کے بعد کبھی دکھنے نہ آئیں۔ ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ احد میں میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ جب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو میں نے آپ کو بتایا۔ آپ نے فرمایا، اپنی ٹانگ پھیلاؤ۔ میں نے ٹانگ پھیلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا تو وہ ایک دم ایسے ٹھیک ہو گئی کہ گویا اس میں کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو تمام زندگی ہی معجزات سے بھری ہوئی تھی۔ اگر ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو اپنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل پیروی کریں گے تو رب تعالی جل شانہ ہمارے ساتھ بھی بھلائیوں کا معاملہ فرمائیں گے، جیسا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیض صحبت سے خیر اور بھلائی پہنچائی تھی۔ اب اس کے لیے ہے کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں، ان کو آگے پہنچائیں، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رب تعالی جل شانہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول کسی معنی، کسی مفہوم میں کبھی بھی کسی بھی وقت اور کہیں بھی نہیں آ سکتا۔
لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر خود اپنی ذات سے عمل کرنا اور دوسروں تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پہنچانا ہر مسلمان کی بنیادی اور اہم ذمہ داری ہے۔ تو اس کے لیے گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں شیئر کریں اور اس کو عمل میں لانے کی پوری کوشش کریں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی عمل کے لیے تیار کریں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔